السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے جلسوں میں PTI کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، انتخابی نشان لے لیں، PTI کو ہرا نہیں سکتے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، معاملات مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور کا دورہ۔ سدھو کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے، کرتارپور راہداری سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے۔ گوٹھوں کی زمینیں چھین کر وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والے اوقات میں آئیں۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے۔ سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ OIC اجلاس۔ پاکستان نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ صدیوں پرانی بابری مسجد کو 1992 میں المناک طور پر منہدم کیا گیا۔ قابل مذمت فعل کے باوجود ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا۔ شدید دھند نے ٹرینوں کا پہیہ بھی جام کر دیا۔ گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جمعے سے بارش کا امکان۔ دھند کے باعث مزید 23 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا معاملہ۔ کینیڈا کی حمایت۔ کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کینیڈا کے لیے بہت ہی دلچسپ ہے۔ کینیڈا کے اتحادیوں نے سویڈن کی شمولیت کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا میں 2 مرتبہ قومی انتخابات میں بھارت کی مداخلت کا انکشاف۔ وفاقی کمیشن گزشتہ 2 عام انتخابات میں بھارت کی مبینہ مداخلت کا جائزہ لے رہا ہے۔ کمیشن نے اس حوالے سے کینیڈین حکومت سے متعلقہ دستاویزات بھی طلب کی ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فاگ ایڈوائزری جاری۔ دھند کے سبب پیئرسن ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ شہر میں جمعرات کے روز بارش کا امکان۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی۔ 24 گھنٹوں میں 250 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کا اقوام متحدہ کے سینٹر پر حملہ۔ اٹلی کا 100 فلسطینی بچوں کے علاج کا اعلان۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی۔ عالمی عدالت انصاف جمعے کو فیصلہ سنائے گی۔ روسی فوجی طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ طیارہ حادثے پر روس نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کا روسی طیارے کو گرانا ایک مجرمانہ فعل تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بانی PTI عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات پر نگراں وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے۔ عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی PTI عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات پر نگراں وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے۔ عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI عمران خان نے کہا کہ 9 مئی واقعات پر نگراں وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے۔ 9 مئی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی آ نہیں رہا، اس کے جلسوں میں PTI کے نعرے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف خود تو گھر بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے سلیکٹ تو کر رہے ہیں، کیمپین کی ضرورت ہی نہیں۔ عمران خان نے امیدواروں کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سب تیار رہیں، یہ جس امیدوار کو پکڑیں گے ہم اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تک کہ امیدواروں کو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو ہماری پارٹی میں نہیں رہے ان کو ہماری تصویر لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ
وہ ہو رہا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جیل سے حق کے رائے دہی کے استعمال کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، صرف ایک ہی ڈیل ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ شیخ رشید سے ملاقات کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے نظر بند کر رکھا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 80% فوج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، انتخابی نشان لے لیں، پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے۔ ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے 8 فروری کو بھی دھاندلی کرنی ہے۔ دھاندلی کے باوجود ضمنی انتخابات ہارنے پر یہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میری ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت لائیں۔ یہ جو سوچ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ یہ الیکشن نہیں، آزادی کی جدوجہد ہے۔ میں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سنا ہے انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ میرے اتوار کو الیکشن مہم شروع کرنے کے بیان کے بعد کیا گیا۔ دفعہ 144 صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے۔ اب دیکھ لینا، پی ٹی آئی کو جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں ملے گی۔ دفعہ 144 نواز شریف نے لگوائی ہوگی۔ بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات کی میز پر معاملات حل کرنے چاہیے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کی میز پر معاملات حل کرنے چاہیے۔ کرتارپور کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تنازعات کے خاتمے اور عالمی امن کے لیے مضبوط اقوام متحدہ ضروری ہے۔ بھارتی کرکٹر کا کہنا تھا کہ فلسطین میں ننھے بچوں اور مظلوم عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کی میزبانی پر سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان میں ہمیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے، مہمان نوازی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بھارتی کرکٹر کا کہنا تھا کہ کرتارپور راہداری کے مقاصد ابھی ادھورے ہیں۔ ماضی میں امرتسر اسی راہداری کی بدولت ایشیا کی سب سے بڑی منڈی رہا ہے۔ کرتارپور راہداری سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا سرحدوں کی دیواروں میں راہداریاں بھی ہونی چاہیے، ان راہداریوں سے محبت، پیار، امن اور تجارت بھی ہونی چاہیے۔ ہماری زبان، غذا، لباس، ثقافت اور ذاتیں پاتیں بھی ایک ہیں۔ بھارتی کرکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے مابین کاروبار کے فروغ پر اتفاق ہو جائے تو اس سلک روٹ سے تجارت کا حجم $37 بلین ہو سکتا ہے، جو $2 بلین تک محدود ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں سے گوٹھوں کی زمین چھین کر وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والے اوقات میں آئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں سے گوٹھوں کی زمین چھین کر وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والے اوقات میں آئیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ یہاں رہنے والے اردو اور دیگر زبانیں بولنے والے رکشہ چلا کر اپنا روزگار کماتے ہیں۔ اس علاقے کے بے روزگاروں کو آسان اقساط پر رکشہ فراہم کرنے کی سہولت فراہم کریں گے۔ گیس اور بجلی کے محکموں کو کہتا ہوں، پنجاب KPK میں گیس آ رہی ہے، یہاں گیس نہیں آ رہی تو وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ این اے 244 پر ایم کیو ایم پاکستان نے رکشہ ریلی کا انعقاد کیا تھا۔ ریلی میں شریک تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر نے کہا کہ اگر یہ قبلہ درست نہیں کریں گے تو ہم ان کی لوڈ شیڈنگ کریں گے۔ سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی 22 سیٹوں پر کراچی سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ہر زبان بولنے والا آج ایم کیو ایم میں شامل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21 جنوری کے جلسے کی کامیابی پر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قبضہ کر کے میئر کی سیٹ 5% ووٹ پر لی گئی۔ شہر کے حقیقی وارثوں کو میئر بنوائیں گے۔ فاروق ستار نے مزید کہا کہ کامیابی حاصل کر کے پانی اور گیس کے مسائل حل کریں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارتی شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے OIC میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارتی شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق منیر اکرم نے مسئلے پر UN الائنس فار سویلائزیشن کو لکھے خط کے مندرجات بھی پیش کیے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ پاکستان ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی مذمت کرتا ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا کہ صدیوں پرانی بابری مسجد کو 1992 میں المناک طور پر منہدم کیا گیا۔ قابل مذمت فعل کے باوجود ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا۔
پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی بھی اجازت دی گئی۔ شدید دھند کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں 25 سے 28 جنوری تک بارش کا امکان ہے۔ خشک سردی سے مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ وبائی امراض میں کمی کا باعث ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شدید دھند کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں 25 سے 28 جنوری تک بارش کا امکان ہے۔ خشک سردی سے مختلف بیماریوں کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ وبائی امراض میں کمی کا باعث ہوگا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈی جی خان، بہاولپور، ملتان، راولپنڈی اور گجرانوالہ ڈویژن کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی۔ پنجاب کے میدانی علاقے جنوری کے آخری ہفتے میں بھی دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مری اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ مری میں سیاحوں کی سہولیات کے لیے 13 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کی ہدایت ہے کہ موسم کی تلخی کم ہونے تک نقل و حمل میں احتیاط ضروری ہے، جبکہ ہیٹر کے استعمال میں لاپرواہی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاحوں سے گزارش ہے کہ سفر سے پہلے موسم کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند سے پروازیں متاثر ہونے کے بعد اب ٹرینوں کا پہیہ بھی جام ہو گیا اور وہ گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند نے عوام کے معمولات زندگی درہم برہم کر رکھے ہیں۔ پروازیں پہلے ہی متاثر ہو رہی تھیں، اب ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ شدید سردی میں ٹرینوں کی تاخیر سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر ہوا، جس کے باعث 23 پروازیں منسوخ اور 3 منتقل کر دی گئیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔